آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ بشرا بی بی وزیر اعلیٰ ہاؤس پہنچ گئی ہیں. اب تک یہ اہم ترین اپڈیٹ پہنچا رہے ہیں کہ اٹک پل پر خیبر پختونخوا پولیس اور پروٹوکول کو بھی بھجوایا جائے گا. وزیر اعلیٰ اور کابینہ ارکان وزیر اعلیٰ ہاؤس پہنچ چکے ہیں. بشرا بی بی کا شاندار استقبال کیا جائے گا. ذرائع کا کہنا ہے کہ بشرا بی بی کی میڈیکل ٹیم کل اسلام آباد سے پشاور پہنچے گی. آپ کو بتائیں کہ آج بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل سے تقریباً 3:45 کے قریب رہا کیا گیا، جہاں سے وہ بنگالہ پہنچی. اس کے بعد لاہور، اور اب جو ہے بشرا بی بی جو ہیں وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور پہنچ گئے. 9 مہینے جیل میں رہی، لیکن جرم کیا تھا؟ صرف عمران خان کی بیوی ہونا. بشرا بی بی کی رہائی پر یوٹیوبر عمران ریاض ایکس پر دھماکہ خیز پوسٹ کے ساتھ سامنے آ گئے. لکھتے ہیں کچھ بیچارے دانشور دن رات بشرا بی بی کی کردار کشی کرتے رہے، پھیپھڑے پھاڑ پھاڑ کر ان کے وعدہ معاف گواہ بننے کے دعوے کرتے رہے. آج وہ سب کہاں ہیں؟ عمران ریاض نے کہا بشرا بی بی صرف عمران خان کی اہلیہ ہونے کی بنا پر 9 ماہ جیل کاٹ کر باہر نکلی ہیں اور بدستور اپنے شوہر کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی ہیں. یاد رہے بشرا بی بی کو اس جرم میں جیل میں رکھا گیا جو آج تک کسی بھی دوسرے وزیر اعظم کی بیوی کے لیے جرم قرار نہیں پایا. یوٹیوبر عمران ریاض خان نے ان تمام ناقدین اور تجزیہ کاروں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ پوسٹ کی اور یقینی طور پر پی ٹی آئی کے چاہنے والے ان کے اس انداز پر پرجوش ہیں. اب بشرا بی بی کی رہائی سے پی ٹی آئی میں کیا تبدیلی آتی ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا. عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کیا جائے، بڑی عدالت سے بڑا حکم آ گیا. سینئر صحافی صدیق جان نے بڑی خبر کا بند دروازہ کھول دیا. حال ہی میں سینئر صحافی صدیق جان نے اپنے تازہ ویلاگ میں تہلکہ خیز انکشافات کرتے ہوئے کہا اسلام آباد سے ایک بڑا حکم سامنے آ چکا ہے. عمران خان کی لیگل ٹیم میں ایڈوکیٹ فیصل چودھری کی واپسی کے بعد یہ تیسرا بڑا آرڈر ہے جو کسی بھی عدالت سے لیا گیا ہے، بلکہ اس سے پہلے الیکشن کمیشن اور عمران خان کی ملاقاتوں کے معاملے میں بھی وہ اس سے پہلے 3 بڑے حکم وہ لینے میں کامیاب ہو چکے ہیں، اور اس مرتبہ پھر سے وہ چوتھا بڑا حکم عدالت سے لینے میں کامیاب ہو چکے ہیں، اور اس میں کریڈٹ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کو بھی جاتا ہے. مجھے نہیں معلوم تھا کہ نیا چیف جسٹس بلاول بھٹو نے تہلکہ خیز انکشاف کر دیا. برطانوی نشریاتی ادارے کو دیے گئے انٹرویو میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم جیسا اتنا بڑا کام کسی اور چیف جسٹس کی موجودگی میں ممکن نہیں تھا، اور مجھے نہیں معلوم تھا منصور علی شاہ چیف جسٹس نہیں بنیں گے. انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کے بغیر ہمارے نمبر پورے تھے، اپوزیشن کی ان پٹ کے بغیر بھی ہمارے نمبرز پورے تھے. چیئرمین پی 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 کا کہنا تھا کہ ہم اپنی مرضی کا آئین بنا سکتے تھے، لیکن پیپلز پارٹی کا طریقہ کار رہا ہے میثاق جمہوریت کا وعدہ پورا کرنا ہے، تو میں زور زبردستی کا ووٹ نہیں چاہتا. بلاول بھٹو نے مزید کہا کہ جو اختیارات آئینی عدالت کو ملنے تھے وہ آئینی پیکج کو مل گئے. سینئر صحافی انصار عباسی نے بم پھوڑ دیا ہے. جس آئینی ترمیم پر حکومت نے زمین آسمان ایک کر دیا اس میں کئی خامیاں ہیں. انصار عباسی نے 26ویں آئینی ترمیم میں سنگین خامیوں کی نشاندہی کر دی. انصار عباسی کے مطابق 26ویں آئینی ترمیم کے مسودے میں کچھ ایسے مسائل موجود ہیں جن کی وجہ سے الجھاؤ پیدا ہو رہا ہے. انہوں نے ایک اہم ماہر قانون سے اس پر بات کی جنہوں نے سنگین خامیوں کی نشاندہی کی ہے. اس خامی کو دور کرنے کے لیے حکومت کو 27ویں ترمیم کرنی پڑے گی، نہیں تو سپریم کورٹ میں آئینی بینچ کی تشکیل میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے جو کہ تشویشناک ہے. انصار عباسی کے مطابق انہوں نے جس ماہر قانون سے اس پر رائے لی وہ ابھی ماضی قریب میں ہی اٹارنی جنرل سے عہدے سے ریٹائر ہوئے ہیں. جسٹس منصور کے ساتھ اصل معاملہ کیا ہوا؟ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق نے سارے راز کھول دیے. منصور علی شاہ کے چیف جسٹس نہ بننے پر افسوس کا اظہار بھی کر دیا. مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق کافی عرصے سے سیاسی منظرنامے سے غائب ہیں، لیکن کبھی کبھار اپنے دل کی بات کہنے کے لیے ایکس کا سہارا لے لیا کرتے ہیں. آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ میں ہونے والی تبدیلی پر سعد رفیق کھل کر بول پڑے. انہوں نے لکھا کہ محترم قاضی فائزیسا اب تاریخ کا حصہ بن رہے ہیں. ان کی قابلیت اور دیانتداری مسلمہ رہی ہے. ان کی آزادانہ سوچ کے باعث جناب باجوہ، عمران خان اور ثاقب نثار مائنڈ سیٹ نے انہیں مسلسل نفرت اور انتقام کا نشانہ بنایا. کیا مولانا فضل الرحمان پر دباؤ تھا؟ سلمان اکرم راجہ کے بیان پر ہلچل. JUI نے بھی چپ توڑ دی. ایک پروگرام میں سلمان اکرم راجہ نے کہا تھا کہ مولانا نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کے بندے اغوا ہوئے. مولانا نے کہا تھا کہ ہمیں ووٹ دینا پڑے گا کیونکہ مزید لوگ بھی اغوا ہو سکتے ہیں.
सलमान अकरम राजा ने आईनी तरमीम का सारा अमल धौंस और अगवा का नतीजा करार दिया था। दूसरी तरफ जमीयत उलमाए इस्लाम के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने आईनी तरमीम के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा के बयान की तरदीद की है। बोले कि मैं PTI और JUI की तमाम मुलाकातों में मौजूद था, मेरी मौजूदगी में ऐसी कोई बात नहीं हुई। बानी PTI इमरान खान की रिहाई के मुतालबे पाकिस्तान ही नहीं बल्कि अमेरिका में भी होने लगे हैं, और वो भी कोई आम शहरियों की जानिब से नहीं, अराकीन ईवान नुमाइंदगान की जानिब से। अमरीकी ईवान नुमाइंदगान के 60 से ज्यादा अराकीन ने सदर जो बाइडन को खत लिख दिया, जिसमें बानी PTI की रिहाई का मुतालबा किया गया है। ईवान नुमाइंदगान के अराकीन ने अपने खत में कहा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म समेत पाकिस्तानी जेलों से सियासी कैदियों की रिहाई की कोशिश की जाए। उस खत में सदर जो बाइडन से मुतालबा किया गया है कि पाकिस्तान के बारे में अमरीकी पॉलिसी में इंसानी हुकूक को मरकज रखा जाए। इसके साथ साथ अराकीन की जानिब से लिखे गए खत में अमरीकी सफारत खाने के एहलकारों से जेल में बानी PTI से मिलने की भी अपील की गई है। सीनियर सहाफी हामिद मीर ने अपने लेटेस्ट कॉलम में तहलका मचा दिया। उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फाजिल साहब पर जमकर तनकीद की। लिखते हैं, काजी साहब 13 माह चीफ जस्टिस रहे, लेकिन इस मुख्तसर अरसे में ज्यादा वक्त वो अपने साथी जजों से और साथी जज इनसे लड़ते रहे। इनके दौर में हाई कोर्ट के जजों के साथ वही कुछ होता रहा जो इमरान खान के दौर में जनरल फैज हमीद ने जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के साथ किया। हामिद मीर ने लिखा कि जस्टिस काजी फाजिसा ने चीफ जस्टिस बनने के बाद पाकिस्तान की तारीख के सबसे मुतनाज़े इलेक्शन कमीशन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, जिसने पाकिस्तान की तारीख का सबसे मुतनाज़े इलेक्शन कराया। हामिद मीर मजीद लिखते हैं कि काजी साहब का ताल्लुक बलोचिस्तान से था, लेकिन पिछले 13 माह में बलोचिस्तान से जितने नौजवान लापता हुए उसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती।